صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مشرک عورتوں سے شادی مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومنہ باندی کسی بھی مشرکہ سے زیادہ بہتر ہے، اور مشرک مردوں سے بھی اپنی عورتوں کے نکاح مت کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام کسی بھی مشرک سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض عورتوں سے بعض مردوں کے نکاح کو جس طرح ناجائز قرار دیا ہے، اسی لسٹ میں یہ غیر مسلم لوگ بھی ہیں جو مشرک کہلاتے ہیں یا مجوسی اور آتش پرست کہلاتے ہیں۔ باقی ان کے علاوہ جو اہل کتاب ہیں، اہل اسلام ہیں، وہ آپس میں مسلمان اہل کتاب کی لڑکیاں اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں، لیکن اپنے خاندان کی لڑکیاں، اہل اسلام کی لڑکیاں ان کے نکاح میں نہیں دی جا سکتی۔ اور اسی طرح بتایا گیا کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے جو اہل کتاب ہے۔ یہ نکاح سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس نکاح کو جتنا سنت کے مطابق ادا کیا جائے گا اتنے ہی اس میں برکات زیادہ ہوں گے۔ اس نکاح کا ایک سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے علل اعلان کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو علل اعلان کھلم کھلا کیا کرو، اور اسے اپنی مسجدوں میں منعقد کیا کرو، اور ہو سکے تو نکاح کے موقع پر کچھ دف بجا کر جائز کلام بھی گا لیا کرو۔ تو یہ بھی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک انصاری عورت کا ایک انصاری مرد کے ساتھ نکاح کرایا گیا۔ جب دلہن بنا کر انہیں رخصت کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دلہن کے ساتھ کچھ ہدیے تحفے بھی تم نے بھیج دیے ہیں؟ کہا ہاں حضور بھیج دیے ہیں۔ اچھا کوئی عورت بھی بھیج دی ہے جو وہاں جا کر کچھ گا والے؟ کہا یا رسول اللہ گانے والی تو کوئی نہیں بھیجی ہے۔ ارے کہا یہ انصاری لوگ کا گانے وانے کو بہت پسند کرتے ہیں، بھیج دی ہوتی کوئی ساتھ میں جو یہ گاتی اتیناکم اتیناکم وحیاکم وحیاکم۔ حضور نے عربی کے جملے گا کر بھی بتائے کہ اس طرح فرمایا یہ شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اس میں اگر تھوڑا سا جائز اور حلال طریقے سے لہو و لعب اور کھیل کی بات اور جائز کلام کے ذریعے سے گانے کی بات بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں حضرت عفرہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا اور میری رخصتی ہو گئی اور میں اس کمرے میں گئی جو دلہن کے لیے سجایا گیا تھا، تو تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور جن راوی سے حضرت خالد سے وہ روایت بیان کر رہی ہیں، فرمایا ایسے ہی بیٹھ گئے جیسے تم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، اور پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لڑکیاں وہاں پر آ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دف بجا کر جنگ بدر کے جو ہمارے رشتہ دار فرمایا شہید ہو گئے تھے ان کے اوصاف و کمالات عربی زبان میں گا کر بیان کرنا شروع کیا۔
تو ایک لڑکی ان میں سے اچانک یہ کہنے لگی کہ ہمارے درمیان ایک اللہ کے ایسے رسول ہیں جو آنے والے کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے یہ چھوڑو جو تم گا رہی تھی وہی گاتی رہو۔ اب یہ تو فرمایا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان راز ہے۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ علم غیب اسے اس لیے حضور نے کہنا پسند نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی جانتے ہیں جو اللہ انہیں بتا دیتا ہے۔ بہرحال اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ دف بجا کر گایا بھی گیا ہے، اور حضور نے صراحتاً اس کا جواز کا ذکر بھی فرمایا کہ کچھ دف بجا لیا جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں جو ابن ماجہ شریف کی ہے، یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ حلال اور حرام نکاح کے درمیان اتنا ہی فرق ہے کہ جو حرام نکاح ہے وہ چپ چاپ کر لیا جاتا ہے خاموشی سے، آس پڑوسیوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور فرمایا حلال نکاح وہ ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ اعلان ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کچھ دف وغیرہ بجا لیا جاتا ہے۔ دف کہتے ہیں جو ایک طرف سے منڈا ہوا ہوتا ہے، جیسے چار بیت والے ہمارے یہاں اس کو بجاتے ہیں۔ تو ڈھول وغیرہ یا اور کوئی چیز زیادہ آواز والی بجانا تو جائز نہیں ہے، لیکن دف بجا کر وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس میں جو کلام پڑھا جائے وہ جائز ہو، جیسے کوئی نعتیہ کلام پڑھا جائے یا اللہ کا اس میں ذکر کیا جائے، یا جو اولیاء کرام گزرے ہیں، شہداء کرام گزرے ہیں، ان کی شہادت وغیرہ کا ذکر کر دیا جائے تو اس طریقے سے جائز ہے۔ اب یہ نہیں کہ اب دف شادی میں بجانا جب جائز ہو گیا تو اس میں ہم اپنی طرف سے لغویات بڑھا لیں اور ذاتیاں کر لیں، جیسے کہ لوگ اب ڈیگ بجانے لگے، ناچنے لگے، گانے لگے اور بے حیائیاں پھیلنے لگی۔ یہ کسی بھی قیمت پر جائز نہیں ہے، یہ صراحتاً حرام ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ایسی محفل کہ جہاں پر شادی کی محفل میں اس طرح کے گانے بجانے ہو رہے ہوں جو شرعاً حرام ہیں، وہاں سے اگر تم واپس آنا چاہو تو واپس بھی آ سکتے ہو، کہ ہم ایسی لغو محفل میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ جبکہ فرمایا ولیمے کی دعوت قبول کرنا، ولیمے میں شریک ہونا سنت ہے، مگر جب یہاں ایسا حرام کام ہو رہا ہو تو آپ اس سنت کو چھوڑ کر بھی آ سکتے ہو، تو زیادہ لغویات اس کے اندر نہ ہو۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اعتبار سے جو نکاح کا طریقہ رکھا وہ یہ رکھا کہ بہت سے لوگ اس میں شریک ہوں، کم سے کم 2 گواہ تو ہونا ہی چاہیے۔ 2 گواہوں کے بغیر ہے تو وہ درست ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا نکاح کے وقت۔ اور 3 آیتیں قرآن پاک کی جو عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ایک یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور تیسری آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 طرح کے یہ خطبات سکھائے ہیں۔ ایک وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات، اس کو خطبے کو عربی زبان میں تشہد بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا ایک تشہد وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ تک التحیات سے لے کر، اور فرمایا ایک تشہد یہ ہے جو کوئی خیر کا کام ہو تو اس سے پہلے پڑھا جاتا ہے، جیسے خیر کا کام ایک نکاح بھی ہے اور نکاح سے پہلے یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پورا وہ خطبہ پڑھ کر سنایا جو ہمارے علماء کرام نکاح پڑھانے والے عام طور سے نکاح کے وقت پڑھتے ہیں۔ تو یہ خطبے کا ہونا اور مسجد کے اندر نکاح کا منعقد ہونا اور علل اعلان ہونا، یا تھوڑی بہت اگر دلہن وغیرہ کے گھر پہ سجاوٹ بھی کر دی جائے، اس وجہ سے نیت یہ ہو کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، کوئی زیادہ دکھاوا وغیرہ مقصود نہ ہو، فضول خرچیاں مقصود نہ ہو۔ بہت کم قیمت کی معمولی چھوٹی چھوٹی لائٹیں آ جاتی ہیں، اگر وہ 2-4 اس کی بیلیں لگا دی جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ہو جائے کہ نکاح کو علل اعلان کیا جائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے دینی اور دنیاوی کام سنت کے مطابق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے اپنی طرف سے بہت سی لغویات، زیادتیاں اور خرابیاں پیدا کر لی ہیں، اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے وقوفی سے، نادانی سے، جہالت سے، گمراہی سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کی، ہمارے دماغوں کی حفاظت فرما، عقل سلیم اور ہوش عطا فرما، سارے کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنا، ان کی طاقتوں کو توڑ دے، ان کی ہمتوں کو پست کر دے، ان کے مقابلے میں ہر جگہ ایمان والوں کو، دین کے ہمدردوں کو فتح، نصرت، غلبہ اور کامیابی عطا فرما، ہم سب مسلمانوں کو دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ